اب ظاہر بات ہے کہ جب خواتین کو کوئی خطاب نہیں کیا قرآن کریم نے، تو حضرات صحابیات جو اس زمانے میں تھیں، حضور کے زمانے میں، ان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم ہم سے براہ راست خطاب نہیں کرتا۔ بات بھی آئی تو دیکھیے کیسی آئی، کتنی اچھی، کہ اپنی غلطی اور اپنے ضعف کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ ایسا نظر آتا ہے اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، جبھی تو ہمیں قرآن کریم مخاطب نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابیات نے یہ بات عرض کر دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس میں بھی عورتوں کو خطاب نہیں کیا، ان کو پکارا نہیں، بلکہ ان کے اوصاف بیان کیے کہ جو ایسی عورتیں ہیں، جو ایسے مرد ہیں، جو ایسی عورتیں ہیں، جو ایسے مرد ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے۔ چنانچہ شروع فرمایا بہت سے اس کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، دور تک چلے گا یہ قصہ کہ بے شک اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں، اسلام پر عمل کرنے والے مرد، ان المسلمین والمسلمات، اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں، اسی طریقے سے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بہت سے اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بہت ہی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نظر میں ایک تو یہ کہ عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، اور یہاں پر بیان بھی کیا گیا ان خواتین کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے تو پہلے مردوں کو ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مردوں کا ذکر پہلے آ رہا ہے، بعد میں عورتوں کا آ رہا ہے۔ آپ اس کا نقطہ خود سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کے سامنے کچھ بیان نہیں کرتا اور بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو میں اپنے پچھلی تقریروں کے اندر ذکر کیا تھا کہ مرد کو حاکمانہ حیثیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو محکوم نہیں بنایا ہے عورت کا، اور قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، بلکہ اس کو حاکمانہ حیثیت دی، اس کا مرتبہ بڑا ہے عورت کے مرتبے سے، ہر لحاظ سے عورت جو ہے اس کے بعد ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ ہم نے مردوں کو یہ حاکمیت کیوں دی ہے اور عورتوں کو ان کے ماتحت ہم نے کیوں کیا ہے۔ وہاں میں نے بیان بھی کر دیا تھا، یہاں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر حاکمیت اور محکومیت کا تصور نکل جائے میاں اور بیوی کے ذہن سے تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا، گھر تباہ ہو جائے گا، اولاد برباد ہو جائے گی، تربیت صحیح نہیں ہوگی، تعلیم اولاد کی نہ ہو سکے گی، اس کے اخلاق درست نہ رہیں گے، کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں حاکم بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، میں برملا کہتا ہوں، اپنے بیانوں میں بھی کہتا ہوں کہ جو عورت کسی جگہ ملازمت کر لے یا اس کا کوئی اور ذریعہ معاش اس کو حاصل ہو جائے، وہ شوہر کے قابو میں نہیں رہے گی۔ آپ دیکھ جائیے، اور وہ دن رات لڑائیاں ہوں گی، وہ دن رات باتیں ہوں گی،
کہ شوہر الگ پریشان ہوگا، بیوی الگ پریشان ہوگی، بچے الگ روئیں گے. میرے پاس تو ایسے قصے آتے رہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے شوہر کو حاکم بنایا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مردوں کو پہلے ذکر کیا، بعد میں عورتوں کو ذکر کیا. آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے، سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا بھی ظلم ہے. خوب سمجھ لیجیے، ایسا ظلم ہے کہ پھر روئے زمین میں اور ملک میں فساد پھیلتا ہے اگر اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا. یہی صورت شوہر اور بیوی کے اندر بھی. شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں. اگر بیوی کے حقوق مارے جائیں گے تو گرفت ہوگی اور نظام زندگی برباد ہو جائے گا، اور اگر شوہر کے حقوق مارے جائیں گے تو اسی طریقے سے ہوگا. اسی طریقے سے اگر عورت کو اس کے حقوق سے زیادہ دے دیا تو بھی فساد پھیلے گا، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے. بہرحال یہاں پر فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک ایک چیز کو بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ کہ بے شک اسلام پر عمل کرنے والے مرد اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں. اسلام پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے، جس کا قصہ احادیث کی کتب میں اور بخاری اور دوسری کتابوں کے اندر بہت تفصیل سے آیا ہے. واقعہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس کے اندر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہ ایک شخص جو مسافر معلوم ہوتا تھا اور اجنبی معلوم ہوتا تھا وہ آیا. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے چند سوالات کی. پہلا سوال یہ کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ پہلا سوال یہ. دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے اسلام کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ فرض نمازیں تم ادا کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کرو. رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو ادا کرو، اور حج کرو اگر تمہارے اندر حج کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور وسعت ہو جائے. یہ چار اہم فرائض آپ نے بتائے کہ ان اہم فرائض پر تم عمل کرو تو یہ اسلام ہے. ان فرائض پر عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا، تجربہ یہی ہے اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان چار چیزوں کو پکڑ لے باقی کو چھوڑ دے، بلکہ تجربہ یہی ہے. اور جب جی چاہے آپ دیکھ لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ جو شخص ان چار چیزوں پر عمل کرے گا وہ یقیناً پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا. دن رات اس کی مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو ان چار چیزوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور پھر وہ بندوں کی ماتحتی سے نکل کر اللہ کو اپنا رب اور خود کو اپنا بندہ سمجھنے لگتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ
تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ، وہ مرد کہ جو اسلامی احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اور عمل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ عمل کر دیا باقی چھٹی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ عمل کریں، تب یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلامی احکام پر عمل کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر داخل فرمائیں۔ اللہ نے ان کے لیے بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما آخر میں آیا۔ آگے پھر ایمان ہے، والمؤمنین والمؤمنات، کہ ایمان پر جو ایمان لے آئے ہیں مرد اور جو ایمان لے آئی ہیں عورتیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسی حدیث کے اندر جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس کا بھی ذکر ہے، کہ اس آنے والے شخص نے دریافت کیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مل ایمان۔ آپ نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اتنا پہلے عرض کر دوں کہ یہ آنے والا شخص جو تھا یہ حضرت جبرائیل تھے، جو سوال کرنے والا تھا آپ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں خود آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تاکہ تم لوگ سن لو۔ تو آپ نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ جو نازل ہوئی ہیں، اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اگر خیر حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر شر حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور ایمان لاؤ تم دوبارہ زندہ ہونے پر یوم حشر۔ یہ آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت کے اندر یہ چیزیں عطا فرما دی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جس انداز کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بیان کروں گا کہ ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو اس دنیا میں بھیجے گئے، اور وہ تمام اوصاف کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں قرآن سے اور حدیث سے، وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اس کے اندر بھی اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم رسول کو اس کا حق نہیں دیں گے تو کافر، اور حق سے زیادہ دے دیں گے تو وہ ظلم ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، رسول کا جو حق ہے اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے، اس میں سے اگر کسی چیز کا معاذ اللہ انکار ہو جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور وہ رسول کا حق کیا ہے؟ وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا اور احادیث کے اندر آئے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے بشر ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظمت والی ہے اللہ کے دربار میں، اس طریقے پر کہ اللہ کے بعد صرف آپ کا ہی مرتبہ ہے، کسی اور کا مرتبہ نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام مخلوقات میں، جن میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں، ان سب میں سب سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس امت کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کہ راہ ہدایت ان کو دکھائیں۔ آپ نے دکھائی اور حق ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے اور آنکھ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو ایمان کی نشانی بتایا، ایمان کے لیے شرط قرار دیا۔ یہ تمام حقوق ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام۔ جتنا حق ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری، اور اگر حق سے زیادہ کر دیا، خدا نہ کرے، تو پھر کوئی گمراہی میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ مثلا آپ کو خدا بنا دیا، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مخلوق کو خدائی کا درجہ دے دیا، تو یہ حق سے زیادہ دیا، اس لیے یہ ظلم ہے اور یہ گمراہی۔ جتنا حق ہے اس کو دینا ضروری، اس کو ادا کرنا ضروری، اور حق سے زیادہ دیا تو وہ ظلم۔ یہاں پر بھی یہی صورت ہے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اسی طریقے سے ملائکہ پر اور کتب اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر اچھی ہے تو اللہ کی جانب سے، بری ہے تو اللہ کی جانب سے۔ یہ ایمان کا خلاصہ آپ نے بتا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وراثت میں یہ چیزیں مل چکی ہیں، لیکن وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور دن رات کا تجربہ بھی یہی کہ باپ مال چھوڑ کر مرا، وہ تمام مال اولاد کے قبضے میں آیا، اولاد اس مال کی اتنی قدر نہیں کرے گی کہ جتنے اپنے کمائے ہوئے مال کی کرے گی، اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے مال کی کرے گی۔ اس لیے کہ جو چیز مفت آتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایمان ہمیں مفت میں ملا، وراثت میں ملا۔ یہ تمام چیزیں، یہ عقائد جو میں نے ابھی بیان کیے، یہ ہمیں وراثت میں ملے، اپنے آباء و اجداد سے یہ چلے آ رہے ہیں، مفت میں ملے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوئی محنت برداشت کرنا نہیں پڑی، مشقت کوئی اٹھانا نہ پڑی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ بات میں بالکل کھری کہتا ہوں اور صاف کہتا ہوں، اس ایمان کو ان حضرت اور اس کی قدر کو ان سے پوچھیے کہ جنہوں نے محنت اور مشقت کے بعد اسے حاصل کیا، وہ اس کی قدر جانتے ہیں۔ اور آج تک وہ نو مسلم، وہ کافر کے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو اپنی سمجھ اور اپنی بصیرت سے، اور انہوں نے محنتیں اور برداشت کی ہوئے اس سلسلے میں، وہ جانتے ہیں ایمان کی قدر کو، ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نو مسلم اسلام پر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا مولوی بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مشقت کے بعد حاصل کیا، اس مشقت کی اس کو قدر ہے۔ کیسے کیسے اس نے پاپڑ بینے ہیں اسلام قبول کرنے میں، اس لیے وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اسلام اللہ نے ہمیں عطا تو فرما دیا، ایمان اللہ نے ہمیں عطا تو فرما دیا اور مفت کا عطا فرمایا، اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر پیدا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسے میں اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ ایمان کو پختہ بنانے اور ایمان کی قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان ہمارا پختہ ہو جائے گا۔
مختصراً یہاں بھی سمجھ لیجئے جو ہمیشہ سے میں کہتا چلا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر اللہ نے پختہ ایمان رکھا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیجئے، آپ کا ایمان بھی پختہ ہونے لگے گا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے اور جاتے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس کہ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیسے ہمارے ایمان کے اندر پختگی آ جائے؟ اپنا جو سرمایہ پہلے سے ایمان کا موجود ہے، ان ملحدوں کے اور ان کافروں کے پاس جا کر ہم وہ بھی وہاں پر دے آتے ہیں، نظر وہاں پر پیش کر دیتے کہ یہ بھی لے لیں۔ ہم خود اس کی قدر کرنا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ دو چیزیں آج میں نے بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ان میں جتنے اوصاف آ رہے ہیں ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، خصوصاً ایمان کے کسی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں دنیا کے اندر قائم فرمائیں، آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عزتیں عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائیں اور قرآن کریم کی حکمرانی اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔